السلام علیکم ویور، کرنٹ اینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کی جانب موڑ دیا۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو اپنے گھر کے علاوہ نہ وزیر اعظم کا امیدوار ملتا ہے نہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار ملتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے لیے اہم ٹاسک دے دیے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ گزشتہ روز جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ایوان وزیر اعلیٰ میں تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز موجود تھے۔ وہاں پہ کون کون سے ایم پی ایز موجود نہیں تھے، کن لوگوں نے اپنے تفضیلات کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے بھی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف زرداری ایم کیو ایم کے مطالبات مان نہیں رہے۔ زرداری کے ساتھ گزشتہ روز ملاقات اعلیٰ وفد مسلم لیگ نون کا گیا، ملاقات کر لی ہے، لیکن انہوں نے ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا۔ ایم کیو ایم نے کے جو مطالبات ہیں وہ سندھ حکومت نے پورے کرنے ہیں، تو سندھ حکومت نے وہ زرداری ٹائم نہیں دے رہے، تو کافی پولیٹیکل ہیپننگ پھر ایک مرتبہ پھر ہو رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ بھی ایک بندے نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کسی کے ذریعے اس نے رابطہ کیا، تو وہ کون ہے جنہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ آئے مل بیٹھتے ہیں تو آگے کچھ مستقبل کا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون کو کل تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو اپنے گھر کے علاوہ نہ وزیر اعظم کا امیدوار ملتا ہے نہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار ملتا ہے۔ انہوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ حمزہ شہباز اتنے نکمے اور نکھٹو ہیں جو اس طرح کے کہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر ہماری حکومت کو ختم کیا گیا۔ ان کے اندر اتنی شرم نہیں تھی کہ اگر ہم نے وزیر اعظم کا ان کو ووٹ دیا ہے تو ان کے اندر کچھ یہ ہوتی، اتنی ویلیوز، مورل ویلیوز ہوتی تو یہ ہمیں کہتے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ اپنا لے آؤ، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے نہیں دیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے کافی کو آفر دی وہی 10 سیٹوں والوں کو، تو انہوں نے بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سے 7 ووٹوں کی وجہ سے تو یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو ان کو شرم حیا نہیں آئی کہ یہ ہمیں دیتے۔ تو آف دا ریکارڈ انہوں نے کافی تنقید کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اوپر، نواز شریف کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف بگوڑا ہے، خود وہاں بھاگا ہوا ہے، جب پی ڈی ایم بنی تب یہ کہتا تھا یہ کرو وہ کرو استعفے دو، تو خود تو اس وقت لندن بیٹھا ہوا تھا اور ہمیں یہ ادھر پھنسا رہا تھا۔ ہماری ہر مرتبہ جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی وہی کامیاب ہوئی، ان کی تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جو اکٹھے ہوئے تھے عمران خان کو گرانے کے لیے، عمران خان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے تھے۔ آج یہ اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ابھی اس کے بعد گزشتہ روز مسلم لیگ نون کا اعلیٰ وفد کراچی گیا، انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کے لیے ٹیلی فون کیا، تو آصف علی زرداری نے ملاقات کا انکار کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ملک احمد خان تھے ان کے ساتھ، مصدق ملک تھے، تو آدم عزیز طارت سے 5 لوگوں کا ایک وفد گیا ہے کراچی۔ ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا میں تو انٹیریئر سندھ میں ہوں، میں تو دادو میں ہوں، تو میں کراچی نہیں آ سکتا، میری کچھ مصروفیات ہیں۔ جیسے وفاقی وزراء اسلام آباد کی طرف جہاز میں بیٹھے ہیں تو وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ایوان وزیر اعلیٰ میں جا کے لینڈ کر گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مراد علی شاہ بھی ان کو ملنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آصف زرداری کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو آصف زرداری نے بھی کہا جب ان کی وہ کچھ بعض وجوہات کی بنا پہ مل نہیں سکتے، ان سے رابطہ کیا انہوں نے تو ٹیلی فون ہی نہیں اٹھایا۔ پھر کچھ اور لوگوں کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں نے بھی ملاقات کا ٹائم نہیں دیا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنے حلقے میں ہوں، میں تو لاڑکانہ میں ہوں، تو اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، یہ جو ایک دوسرے کے اتحادی بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے تھے، آج سے 6 ماہ پہلے جو پی ڈی ایم کی سنائی دے رہا تھا، وہی زرداری ایک پہ باری، اب وہی زرداری مسلم لیگ نون پہ باری ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی۔ گزشتہ روز انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کل ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا وزیر پنجاب کے دفتر میں، تو وہاں پہ بھی کچھ تحریک انصاف کے ایم پی ایز تھے، وہ مس تھے، وہ بھی وہاں پہ حاضر نہیں ہوئے، تو چیئرمین تحریک انصاف اس بات پہ ناراض دکھائی دی ہے۔
دوسری جانب ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ رابطے کی کوشش کی ہے. کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آئے مل بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ کو ہم نے نکالا تھا اس طرح ہم نون لیگ کو بھی نکال سکتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، کن ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ کرو، کیا ہمیں کیا دو گے، ہم سے کیا لو گے. تو اس کے اوپر بھی تحریک انصاف نے اپنے آج شاہ محمود قریشی، اسد عمر، کچھ اور رہنماؤں نے کہا کہ ہمیں یہ پالیسی تھوڑی سی جو نہ بیٹھنے والی اس کو ترک کر کے بیٹھنا چاہیے. تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے اعلیٰ جو عہدیداران ہیں ان کو بلا لیا، ان بات بپی کے ذریعے یہ رابطہ کیا گیا. جو ان کے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، ان کے ذریعے یہ رابطہ کیا گیا، ان کو بلا لیا گیا. اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اس کے علاوہ کچھ اور دیگر رہنماؤں کو بھی لاہور طلب کر لیا گیا ہے. تو کچھ رہنماؤں کا یہی خیال ہے کہ ہمیں زرداری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے. الیکشن ہم کون سا جیسے زرداری وعدہ کر لیتا ہے وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کے بعد ہم بھی وہ وعدہ جو ان کے ساتھ کر لیں وہ پورا نہیں کرتے، وعدہ وفا نہیں کرتے. جیسے پہلے بھی زرداری نے مسلم نون کو کہا تھا کہ جو وعدہ ہوتا ہے یہ کون سا صحیفہ ہوتا ہے، اب انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی کیا ہے. دوسری جانب ناظرین، ایم کیو ایم نے بھی ادھر سندھ کی حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہوئے طبلِ جنگ بجا دیا. اب ایم کیو ایم ساری اکٹھی ہو رہی ہے، پاک سرزمین پارٹی اور جو فروخ استاد اور ان کو اسٹیبلشمنٹ اکٹھا کر دیا ہے تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، تحریک انصاف کو کراچی کے اندر ٹف ٹائم دینے کے لیے. اب یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹ ہے. آصف زرداری کراچی اور حیدرآباد کے اوپر داغ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہیں سے میں نے سیٹیں نکالنی ہے. اگر ایم کیو ایم ساری اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے بیک کرتی ہے تو آصف زرداری کے لیے بھی مشکل ہوگا، تحریک انصاف کے لیے بھی مشکل ہوگا. تو اس لیے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم والے ایشوز کے اوپر نا ہمیں اکٹھے ہوتے دکھائی دے رہی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے. سندھ کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے، علی زیدی ہے، عمران اسماعیل ہے، ان کو بھی انہوں نے پیغام پہنچایا ہے. یہ بھی اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ایم کیو ایم کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. ہم ایم کیو ایم کو ٹف ٹائم دیں، زرداری کے ساتھ کراچی میں ہم خود جو ہے نمٹ لیں گے، کراچی کا ووٹر ہمیں ووٹ دے گا، زرداری کو ووٹ نہیں دے گا. تو ناظرین، اس وقت دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے. جیسے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.